والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ کا یہ فضل کرم اور احسان ہے کہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہمارے نصیب اور ہمارے مقدر میں اس نے کر دی۔ تلاوت والا تلاوت میں، نفلیں ادا کرنے والا نفلوں میں، خیرات اور صدقہ کرنے والا خیرات اور صدقے میں، کوئی حمد و ثنا میں مشغول ہے، تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے، ہر مسلمان صاحب ایمان صاحب عمل رمضان المبارک میں بڑی کاوش، جد و جہد، تگ و دو اللہ تعالیٰ کی منشا، خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے کر رہا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اللہ پر کامل ایمان نہیں، اس وقت تک کسی بھی عبادت گزار کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ پاک کو ماننا جیسے رب کو ماننے کا حق ہے۔
یہ صاحب ایمان کی سب سے پہلی ترجیح ہے اور سب سے بنیادی عمل ہے۔ پیدا ہونے والا جب ماں کے پیٹ سے اس دنیا کی ہوا اور اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو کوئی شخص اس کے کان میں اس کی ماں کا نام نہیں لیتا، کوئی شخص اس کے کان میں اس کے باپ کا نام نہیں لیتا۔ کبھی بھی کسی شخص نے اس نومولود بچے کے کان میں گاؤں، سٹی، وطن کا نام نہیں لیا کہ اس شہر میں پیدا ہوا ہے، یہ تیری ماں کا نام ہے، یہ تیرے باپ کا نام ہے، یہ تیرے گاؤں، قصبے، شہر کا نام ہے۔ بلکہ پیدا ہونے والے اس بچے کے کان میں، بلکہ دونوں کانوں میں جو سب سے پہلے آواز گونجتی ہے وہ ہے اللہ اکبر۔ آپ بھی بول لو، کون سی آواز ہے؟ اللہ اکبر۔ مسلم سوسائٹی میں پیدا ہونے والے ہر شخص کے کان میں اور روز اول سے یہ تعارف کروا دیا جاتا ہے، ابھی یہ بولنا نہیں جانتا، سمجھنا نہیں جانتا، نہ اس کی باتیں سنی جا سکتی ہیں، نہ سمجھی جا سکتی ہیں، نہ اس سے باتیں کی جا سکتی ہیں، نہ یہ اپنا تعارف اور شناخت کرا سکتا ہے، نہ کسی کے تعارف اور شناخت کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن دونوں کانوں میں 6 بار اللہ اکبر، 6 بار ہی ہے نا۔ پتہ نہیں پیدا ہونے والے بچے نے مزدوری کرنی ہے یا پیدا ہونے والے بچے نے ملک کا فرما روا بننا ہے۔ پہلے دن ابھی پیدا ہو کے باہر آیا ہے، سارے رشتہ داروں کی میل ملاقات بھی اس بچے سے نہیں ہوئی۔ تو بڑے تحمل کے ساتھ اسے یہ بات بتا دی گئی ہے، بچے آج تو 1 گھنٹے کا ہے، کل دن کا ہو جائے گا، پھر مہینے کا ہوگا، پھر سال، 2 سال، 4 سال کا ہوگا۔ آج بیٹھتا نہیں، کل تو بیٹھے گا، پھر تو اٹھے گا، پھر تو چلے گا، پھر چبائے گا، پھر کھائے گا، بولے گا۔ ہر نئے مرحلے پر یہ احساس رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ میں بڑا ہو گیا، بلکہ تو بڑا نہیں، بڑا کون ہے؟ بولو۔ جس کائنات کے شخص کو یہ حکمت اور یہ مزاج دین کا سمجھ آ گیا وہ تر گیا، جسے ساری زندگی یہ تعارف سمجھ نہیں آیا، کان میں پڑھی جانے والی اذان اور کان میں پڑھی جانے والی اقامت کی بنیاد سمجھ نہیں آئی، نہ تو نماز کا وقت ہے، نہ اس بچے نے ابھی نماز پڑھنی ہے۔ وہ صبح سورج نکلتے وقت پیدا ہوا، تب بھی اذان اور اقامت پڑھی گئی ہے، رات 12 بجے پیدا ہوا، تب بھی اذان و اقامت پڑھی گئی ہے۔
کیوں جی؟ کیا بچے نے سمجھ لیا؟ نہیں۔ پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ زندہ لوگ اذان و اقامت پڑھ کے اللہ کے دربار میں اتنے سرخرو ہو جائیں، یا اللہ اس امت میں نئے آنے والے فرد کو ہم نے تیرا نام سنا دیا ہے۔ اور دوسرا یہ بات طے ہو جائے کہ بچے نے اپنے باپ کا تعارف پہلے نہیں سنا بلکہ پہلے رب رحمان کا تعارف سنا۔ نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہے، توجہ کر رہے ہو؟ لگتا ہے کہ اب وقت وفات ہے، قوا کمزور ہو گئے، اخروی منازل کے آثار نظر آنے لگے۔ تو حضرت یعقوب صابر یعقوب پیغمبر نے اپنی آل اولاد، بیٹے، پوتے، پڑ پوتے، دوہتے انہیں جمع فرمایا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی آخری وقت یعقوب پیغمبر علیہ السلام کا آل اولاد دائیں بائیں اکٹھی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس بیٹے کا نکاح اس سے کر دو، اس بیٹی کا نکاح ادھر کر دو، یہ جائیداد فلاں کو، یہ فلاں کو، بلکہ اللہ کے نبی موت کے اثرات ہیں، آل اولاد جمع ہے۔ سوال دیکھو اللہ کے پاک پیغمبر کا، ساری زندگی ایک پروردگار عالم کی عبادت کی دعوت دی ہے یعقوب پیغمبر نے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، بیٹو اور تو مجھے کوئی کام نہیں ہے، ایک سوال ہے، میں پروردگار عالم کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، مجھے ذرا یہ بتاؤ، میری زندگی میں تو جو ہوا سو ہوا، میں نے وہ دیکھا، اب میرا آخری وقت ہے، ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد عبادت کا رخ تمہارا بدل تو نہیں جائے گا؟ کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ابا جان غم نہ کریں، ہم اس پروردگار عالم کی عبادت کریں گے جس کی آپ نے عبادت کی ہے، ابا و اجداد نے عبادت کی ہے۔ ابراہیم پیغمبر کو جس نے آگ کی کیفیات سے نکالا ہے، اس پروردگار کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ،
یہ کوئی الگ الگ الہ، الگ الگ معبود نہیں، بلکہ ایک ہی معبود ہے، اکیلا اللہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی ہوئی، 40 سال اللہ کے نبی علیہ السلام یعقوب پیغمبر نے آنسو بہا بہا کے زمانہ گزارا۔ اب ذرا خبر ملی ہے کہ یوسف بیٹا مل گیا ہے توجہ؟ مصر کے حالات کے بتائے بیٹوں نے، بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ابا یوسف مل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ بتاؤ میرا بیٹا کیسا ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، میرے بیٹے کا رہن سہن کیسا ہے، بتاؤ۔ بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹو بتاؤ میرے بیٹے یوسف کا دین کیسا ہے۔ نہ بولو سبحان اللہ نال ثواب لبدا ہے، اور اتنے ثواب دی روزیاں چ ضرورت نہیں، اگے بڑا اکٹھا ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ سبحان اللہ کیا ہے جو آپ بڑے دھیمی دھیمی رنگ میں بول دیتے ہیں، یا بولیں نہ بولیں تو دل کھول کے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان اپنے تخت سلیمانی پہ ایک سفر فرما رہے ہیں، تخت اڑتا جا رہا ہے حضرت سلیمان پیغمبر کا۔ ایک زمیندار بندہ، دیہاتی بندہ اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے۔ اچانک جب نظر اٹھی یہ تخت سلیمانی ہے، حضرت سلیمان پیغمبر کا جا رہا ہے۔ او ہل چلانے والے نے ہل کو روکا، تخت سلیمانی کو دیکھا، بے ساختہ کہنے لگا سبحان اللہ، واہ مولا تیری کتنی شان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا سلیمان پیغمبر جگہ تو نہیں، لیکن ذرا اپنے تخت سلیمانی کو اس کچی زمین میں اتارے، وہ جو سامنے دیہاتی بندہ ہل چلا رہا ہے اس بندے سے ملاقات کرے۔ حضرت سلیمان پیغمبر نے اپنا سفر روکا، موقوف فرمایا، نیچے اتر آئے، دیہاتی بندے سے ملے اور فرمانے لگے دیہاتی میرا جو تخت سلیمانی تو نے دیکھا اور تیری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا، کان کھول کے سن، میں سلیمان پیغمبر کا تخت اتنا قیمتی نہیں ہے جتنی اللہ کی نگاہ میں تیری سبحان اللہ قیمتی ہے۔ دیہاتی بندہ حیران ہو گیا، جملہ یہ سننے والا۔ سلیمان پیغمبر بلا میرا سبحان اللہ آپ کے تخت سلیمانی کے مقابلے میں کیسے؟ اللہ کی نشانیوں میں نشانی ہے، آپ کے معجزوں میں ایک معجزہ ہے، اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے، بھلا میری سبحان اللہ کی اس تخت کے مقابلے میں کیا قیمت و کیا وقت ہے؟ حضرت سلیمان نے فرمایا یار میں تمہیں بتاؤں، تیری قیمت اور تیری سبحان اللہ کی قدر اور وقت یہ ہے کہ دنیا نے ختم ہونا ہے، میرے تخت سلیمانی نے بھی ختم ہو جانا ہے، معاشر میں اور نظام ہوگا، لہذا دیہاتی یاد رکھ
میرا تخت سلیمانی اس دنیا میں فنا ہو جائے گا، لیکن تیرے سبحان اللہ کا ثواب ختم ہونے میں نہیں آئے گا، اس لیے یہ تیرا سبحان اللہ قیمتی ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 2 قسم کی روایات نقل فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں عرض کرنے لگا، کوئی آدمی اپنی زبان سے سبحان اللہ بولے، الحمدللہ بولے، اللہ اکبر بولے، کتنے جملے؟ بولو بولو، کتنے جملے؟ سبحان اللہ بولے، الحمدللہ بولے، اللہ اکبر بولے، الحمدللہ بولے، یہ اتنے قیمت والے، اتنے وقار والے، اتنے احترام والے چند جملے ہیں کہ کسی کے پاس عربی نسل کا تیز تراز گھوڑا ہو، 100 سال دوڑ لگائے اور رکے بھی نہیں، ٹھہرے بھی نہیں، وقت بھی ضائع نہ کرے، تھکے بھی نہیں، 100 سال میں کتنا جا کر سفر طے ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سبحان اللہ کے بدلے میں آخرت میں جنت میں ایک ایسا درخت دیں گے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے، 100 سال گزر جائیں گے، سبحان اللہ کے بدلے میں ملنے والے ایک درخت کا سایہ بھی ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ یہ نہیں سوال کیا کہ میرے بیٹے کا مکان، یہ نہیں سوال کیا کہ میرے بیٹے کی آل اولاد، یہ نہیں سوال کیا کہ میرے بیٹے کی صحت مزاج، بلکہ سب سے پہلا سوال یہ فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ میرے بیٹے کا دین کیسا ہے۔ جب میل ملاقات ہو گئی، توجہ رکھو، جب میل ملاقات ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی سے مل کر عرض کرنے لگے، ابا جان آپ کو تو پتہ تھا کہ خواب ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ اگر دنیا میں ملاقات نہ ہوتی تو آخرت میں تو ملاقات ہو جانی تھی۔ یہ جو آپ اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی کم پڑ گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں، پتہ جو تھا کہ دنیا میں ملاقات ہو کر رہے گی، اگر نہ ہوئی تو کم از کم آخرت میں تو ہونی ہے، اتنا کیوں روئے؟ اتنی میری جدائی، اتنا میرا غم۔ سراج منیر میں امام شربینی رحمت اللہ علیہ نے، خطیب نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا مجھے تیری جدائی کا غم نہیں تھا کہ تو جدا ہو گیا، تو کھائے گا کیا، تو رہے گا کدھر، تو سوئے گا کدھر، تو زمانہ کیسے گزارے گا، بلکہ مجھے تیرے دین کا فکر تھا کہ کہیں تو میرے دین سے ہٹ نہ جائے۔ باقی سارے دکھ اپنی جگہ پر ہے، اگر تو میرے دین سے الگ ہو جاتا آخرت میں ملاقات ممکن نہ رہ جاتی۔ جب تیرے بھائیوں نے آ کے مجھے تیری اطلاع دی ہے اور پتہ چلا ہے کہ تو اس دین پر قائم ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ میرے دوستو بتانا یہ چاہتا ہوں، سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ بندے کو تعارف ہو جائے اللہ اکبر، یعنی کائنات میں ہر شے کمزور ہے، کمزوریوں سے پاک کون ہے؟
اگر کسی بندے کو یہ تعارف نہیں، لقمان اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، میں نے حضرت لقمان کو بڑی حکمت، بڑی دانائی عطا کی۔ ابن جوزی نے 11 معنی بیان فرمائے ہیں حکمت کے۔ میں ادھر آؤں تو میری یہ بات رہ جائے گی، وقت کم پڑ رہا۔ ہم نے دانائی دی، حضرت لقمان کو حکمت دی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹا میں تمہیں کچھ رنگ بتانے لگاؤں، کچھ رخ بتانے لگاؤں، کچھ اصول ضابطے بتانے لگاؤں۔ پہلا قانون اور ضابطہ اس کائنات میں، اللہ کی بنائی دھرتی پر اللہ کے بنائے قدموں سے رہنے کا پہلا ضابطہ کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفتوں میں کسی کو اللہ کا حصے دار و شریک نہ بنانا۔ اللہ مالک الملک اکیلا، پیدا کرنے والا اکیلا، روزیاں دینے والا اکیلا، لوگوں کے سینوں کے حال جاننے والا اکیلا، پوری دنیا پہ کنٹرول و اختیارات رکھنے والا بھی اکیلا، ہر کسی کی پکار سننے والا بھی اکیلا۔ اللہ پاک کی ذات اور اللہ پاک کی صفتوں میں کسی کو اللہ پاک کا شریک اور حصے دار نہ بنانا، اس لیے کہ ان الشرک، یہ جو شرک کی بیماری ہے، لظلم عظیم، اس سے بڑا اس کائنات میں اور کوئی ظلم۔ آپ ذرا قرآن دیکھیں، کتنے مقام میں قرآن پاک کے اللہ کریم نے فرمایا، لوگو من یشرک باللہ فکأنما حرم من السماء، جس آدمی نے شرک کیا سمجھو کہ وہ آسمان کی بلندیوں سے گر گیا۔ دوسرا مقام ہے، اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنا رکھا ہے۔ تیسرا مقام، ان اللہ بریء من المشرکین، اللہ بھی مشرکوں سے بیزار ہے، اللہ کا نبی بھی مشرکوں سے بیزار ہے۔ چوتھا مقام، اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ جو مسجد حرام ہے اس میں مشرک داخل نہیں ہو سکتا، اس میں داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت مفسرین اکرام میں، نصفین مدارک میں لکھا ہے، اور ابن جوزی نے زاد المسیر میں لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لو صافح مشرکان فلیتوضأ او یغسل کفیہ، اگر کسی مشرک سے سلام دعا ہو جائے، دو کام کرو۔ پہلا کام یہ ہے کم از کم وضو کر لیا کرو۔ کیا کرو؟ بولو بولو، کیا کرو؟ کم از کم وضو کر لیا کرو۔ اگر تم وضو نہیں کر پاتے، او یغسل کفیہ، تو کم از کم اپنے ہاتھ، بولو
دھو لیا کرو۔ اتنی احتیاط ہے، اگر سلام دعا ہو جائے وضو کرو، یا کم از کم اپنے ہاتھوں کو دھو لو۔ جس مشرک سے سلام لینے کی اجازت نہیں، اس مشرک کو بیٹی دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم نے دیکھا یہ کوٹھی بلند ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مالی طور پہ قوی ہے، ہم نے ایمانی قوت نہیں دیکھی۔ غیر اللہ کا پجاری ہے، غیر اللہ کے در پہ چکر کاٹتا ہے، غیر اللہ کی سور و پکار کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جا کے عاجزیاں ہوزاریاں کرتا ہے۔ ہم نے ایمان نہیں دیکھا، ہم نے مکان دیکھا، بیٹی بہن ہے، جا کے اس کے نکاح میں دے دی ہے، حالانکہ جس سے نماز، جس سے مسجد حرام میں جس کا داخلہ بند ہو گیا ہے، جس سے سلام دعا لینی منع ہو گئی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے لا تنکحوا المشرکین۔ میرے نبی اعلان کرو، کسی مشرک عورت سے نکاح کی اجازت، بول دو، اور کسی مشرک مرد سے نکاح کی اجازت نہیں۔ رشتہ ملتا، کوئی نوکر غلام ایمان والا مل جائے وہ قابل قبول ہے، سرمایہ دار مشرک کو فرمایا قابل قبول نہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر، یہ جو آپ نے مسجد کا افتتاح کرنا تھا، آپ کو کچھ لوگوں نے آپ سے وقت لیا کہ ہماری مدینہ طیبہ میں ہم نے بڑی مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لائیں اور اس مسجد میں آ کے ایک دن ایک نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی لا تقم فیہ ابدا، ایک نماز آج تو آج رہ گئی، میں اللہ کبھی بھی آپ کو اس مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی۔ اے میرے نبی، اس مسجد میں جانے کی اجازت ہے جس کی بنیاد تقوی توحید پر رکھی جائے۔ مشرک کی مسجد مسجد نہیں، اس لیے کہ وہ متقی نہیں، وہ پرہیزگار نہیں۔ اور اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا میرے نبی، میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ اے میرے نبی، مشرک مر گیا، ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی کو بھی مناسب نہیں، ایمان والوں کو بھی مناسب کیا، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مشرک کے لیے دعائے مغفرت کا۔ خبردار میرے پاک پیغمبر، 14ویں صدی کا بندہ مشرک کے لیے دعا کرے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ میرے نبی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ بعد کے بندے کی کیا بات ہے میرے نبی، آپ مشرکوں کے لیے معافی مانگیں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔
آپ ان کے لیے معافی مانگے، ایک بار نہیں، 2 4 10 بار نہیں، تستغفر لهم 70 مرتان، 70 بار آپ ان کے لیے معافی مانگے میرے پاک پیغمبر۔ کتنی بار؟ سارے بولو کتنی بار؟ 70 بار آپ ان کے لیے معافی مانگے۔ مانگنے والا کون ہے؟ محمد کریم علیہ السلام۔ مسجد کے منبر پر تشریف فرمائے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا موقع ہے، ایک بندہ کونے سے کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ قحط پڑا ہوا ہے، خشک سالی ہے مدینہ طیبہ میں، قحط کا زمانہ ہے، محمد کریم علیہ السلام جی جانور پیاسے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں بارش کا نام و نشان بھی نہیں، بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں۔ جیسے اس بندے نے کونے سے درخواست کی ہے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ میں بتاؤں کہ دعا محمد کریم کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں پروردگار کے سامنے بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں بادل کہاں سے آئے، ابھی ہم مسجد نبی سے نکلے نہیں، اللہ پاک نے سارے مدینے کو رحمت الہی سے سیراب فرما دیا تھا۔ اس پیغمبر کو جس کی دعا کی قبولیت میں وقت بھی نہیں لگتا، اسے فرمایا خبردار میرے نبی، آپ نے 70 بار بھی دعا کی، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میں اللہ نے انہیں معاف۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا لا تصل علی احد منہم مات ابدا، ان مشرکوں میں کوئی مر جائے میرے نبی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت۔ بولو بڑا ضروری مسئلہ ہے، اجازت۔ یا اللہ ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں، قریبی تعلق ہے، مشرک نہیں جاتے نماز جنازہ میں، تھوڑا لیٹ قبر پر چلے جائیں گے، دکھانا تو ہے کہ میں آیا ہوں، قبر پر چلے۔ اللہ کریم نے فرمایا لا تقم علی قبری، نماز جنازہ بھی نہیں، اور میرے نبی کسی مشرک کی قبر پر بھی کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت۔ میرے بھائیوں توحید بڑی اہم ہے۔ رازی نے لکھا ہے کل من صرف عمرہ الی سائر المطالب فقد خواب و خسر، اگر کسی بندے نے بڑے بڑے رفائی کام کیے، بڑے بڑے دیگر معاملات کیے، لیکن اللہ پاک کی توحید کے متعلق کنارہ کش رہا، رازی نے لکھا اس نے اپنی ساری زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ توحید ضروری ہے، کلمہ ضروری ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ فَعْلَمْ انہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کی جانچ کرو، تعارف حاصل کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
لا الہ الا اللہ کا جو معنی بیان فرمایا، لا نافع الا اللہ، لا ضار الا اللہ، لوگوں اس کائنات میں نفع دینے والا کوئی نہیں، صرف کون ہے؟ لا ضار الا اللہ، نقصان سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف کون ہے؟ اس لیے یاد رکھیں یہ مدار نجات مسئلہ ہے، جنت کے قریب کرنے والا نہیں بلکہ جنت میں لے جانے والا مسئلہ ہے۔ ایمان ضروری ہے، عمل تب قابل قبول ہے۔ نمازی کی نماز، روزے دار کا روزہ، حاجی کا حج، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ، خیرات کرنے والے کی خیرات، تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک لا الہ الا اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ مانے پوری کائنات کے نظام کا مالک کون ہے۔ قل میرے نبی اعلان کرو، سنیے آخری جملہ، توجہ ہے آپ کی؟ قل میرے نبی آپ اعلان کرو، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، من الہ غیر اللہ، اگر میں اللہ قیامت تک رات بنا دوں، کیا؟ بولو بولو، کیا بنا دوں؟ قیامت تک کے لیے دن کے اجالے کا خاتمہ کر کے میں اللہ رات بنا دوں، من الہ غیر اللہ، کس میں پاور ہے کہ میں اللہ کی بنائی رات کو دن میں بدل ڈالے؟ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں اللہ قیامت تک کے لیے دن بنا دوں، کون ہے جو میں اللہ میرے دن میں مداخلت کر کے رات لے آیا؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلنے والا صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس قوت و طاقت نہیں۔ میرے نبی آپ انہیں کہہ دو، یہ جو تم تھوڑی سی مشقت کر کے زمین کی تہ سے پانی نکال لیتے ہو، میں یاتیکم غورا، اگر میں اللہ یہ تمہارا پانی زمین میں گہرا کر دوں، میں یاتیکم بماء معین، کون ہے جو میں اللہ کے گہرے پانی کو تمہاری دست رس میں لے آئے؟ اس لیے معنی لا الہ الا اللہ کا یہ ہے کہ بندوں کی تمام مشکلات، مصائب اور معاملات میں بر وقت سننے والا، پہنچنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، غم زدہ کو خوشحال میں بدلنے والا صرف کون ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا